لو جی اے بلنڈر سی، بس ایک چیز اٹھا، اس کے علاوہ مجھے کوئی چیز نہیں ملی۔ وہ جو کبائر کی بات کی، کبائر میں نے آپ کو بتا دیا کہ اللہ کے رسول جو ایک حدیث پیش کی تھی سنن نبی داؤد کی کہ میری شفاعت جو اہل الکبائر کے لیے ہوگی، وہ اس لیے کہ وہ اس کے اندر کور ہو گیا، مین پوائنٹ تھا شفاعت کا۔ اہل الکبائر سے بتا دیا کبائر کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں۔ کسی نے شراب پی لی، کسی نے زنا کر دیا، کسی نے رشوت لے لی، کسی نے ماں باپ کی نافرمانی کر دی، کسی نے کسی کے ساتھ دھوکہ کر دیا، ایسی کوئی چیز کر دی، تو اس کو توبہ کے بعد کمپنسیٹ کرنے کے بعد اس کی شفاعت جو ہے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی نے کسی کا مرڈر کر دیا، ٹھیک ہے نا، یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، حقوق ہے انسان کے داری بات ہے، اس کے اندر اس کو کمپنسیٹ کرنا پڑے گا، کمپنسیٹ دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی اس کو اس چیز کی سزا ملے گی۔ اچھا ایک اور چیز، شفاعت کے ٹاپک سے یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ لوگ کل قیامت کے دن جو ہے نا ان کو جنت میں ڈال دیا جائے گا، یعنی ان کو سزا نہیں ملے گی، دنڈ نہیں ملے گا۔ یہ بات جو حدیث پیش کی بخاری کی 6566 اس سے ہی غلط ثابت ہوگی۔ پتہ کیوں؟ اسی حدیث کے اندر لکھا گیا ہے کہ ان کا نام جہنمی ہوگا، یسمون جہنمیین، ان کو جہنمی کہہ کر پکارا جائے گا۔ تو جہنم کے اندر ٹی پارٹی یا کٹی پارٹی نہیں چلنی، جہنم کے اندر ٹھکائی ہونی ہے، دلائی ہونی ہے، تو وہ انہی کی ہوگی جن کو دنڈ ملے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی بندے کو اپنے جرم کی سزا مل چکی ہے تو وہ جنت میں جا سکتا ہے، ناٹ اے بگ ڈیل۔ ہاں، چند ایریاز ایسے ہیں کہ اگر اس نے ان کا ارتکاب کیا ہوا ہے اور کسی قسم کی اس کو بخشش نہیں ہوگی۔ یہ دوستو آج کا سلسلہ جو ہے وہ یہاں پر آ کر اس بیس پر سماپت ہوتا ہے کہ جو 16 کے قریب اعتراض اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بھونڈے دھکے سے، فراڈ سے کرنے کی کوشش کی، ان کی یہ نل بٹا سناٹا از اکول ٹو ٹھوس پٹاکا ویلیو تھی، ٹھوس پٹاکا۔ اس سے کم از کم ان 3 سٹریمز کو جن لوگوں نے سنا ہے ان کو اس چیز کے اوپر تو کلیئر معاملہ سمجھنے کو مل گیا ہوگا کہ ان لوگوں کے پتوں کے اندر کتنا پانی ہے، اور ان کے خصیوں کے اندر کتنا دم ہے، اور ان کی کھوپڑیوں کے اندر کتنا علم ہے، اور ان کے جناب زبانوں کے اندر کتنا کو جناب خروش اور جوش ہے کہ اپنے دلیل کو کس طریقے سے یہ رکھ پائیں۔ خیر بہرحال آگے بڑھتے ہیں، لنک میں کرنے لگا ہوں پبلک۔ اگلی سٹریمز دوستو ہونے والی ہیں ٹیبل ٹرن کرنے کے اوپر۔ آپ دوستوں نے کمنٹ کے اندر بتانا ہے کہ پہلے پھٹے کے اوپر ہم نے صلیب کو چڑھانا ہے یا ترشول کو، ان کو بٹھانے کے لیے، یہ آپ نے بتانا ہے کمنٹ میں۔ ابھی بتانا چاہے ابھی بتا سکتے ہیں، نہیں تو بعد میں۔ اور یاد رکھنا چاہیے یسوع کی کتی نے جو زبان استعمال کی ہے نا، جو زبان، میں صدقے جاواں کیا کہنے۔ آج تو ہمارے ساتھ آچاریہ ایکس ہندو علی رضا خرم بھائی دی گریٹ، اہلن و سہلن، مرحبا جناب، اہلن و سہلن، کیا کہنے۔ بہت شکریہ عامر بھائی، سلام پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں، اور ایک سلام پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ جس انداز سے آپ نے اس بدبخت یسوع کی کتی کے کیے گئے بیجا اعتراضات کو جس انداز سے آپ نے لوگوں کے سامنے رکھ کے اس بات کو کلیئر کیا، تو اس کے اوپر بھی میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ، کیا کہنے عامر بھائی، مزہ آ گیا۔ جزاک اللہ علی بھائی، لا حول ولا قوت الا باللہ وما توفیق الا باللہ، لا علم لنا الا ما علمتنا یا رب انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے جی، ہمارا تو کوئی کمال نہیں ہے۔ ہم تو ایک بہن کو ان کے فراڈ اور پکھنڈ سے بچانے کے لیے ان کی مدد کے لیے گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس میں خیر رکھی تھی۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، تم کسی فیصلے کو ناپسند سمجھتے ہو مگر وہو خیر لکم، اس میں تمہارے لیے بہتری ہوتی ہے۔ یہ سب سے فنیر ان کا اپنی طرف سے بنتا تھا علی بھائی، اور یہ سب سے اپنی طرف سے بڑی توپ سمجھتے تھے کہ یہ جو ٹاپک ہم پیش کرنے جا رہے ہیں، واہ بھائی واہ، آج تو رونق لگ گئی۔ ایک منٹ جی، ایک منٹ، کیا کہنے جی السلام علیکم، ماشاءاللہ زبردست۔
वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम सर अस्सलाम। मैं ले आऊं, चीजें ले आऊं अपनी आज। जी जी जी। ओहो हो, कितने गए हैं? अच्छा, जी जी जी, की लाइन चले जी जे। जी, उस्तरा उस्तरा। यार ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ माशाल्लाह। ना ना बिल्कुल जी, उस तरह तो सिलैन है। मैं चाह रहा हूँ अली भाई, जुल्फकार भाई, आप लोग आज के प्रोग्राम पे जरूर तबसरा करें। अली भाई के लिए खास और जुल्फकार भाई आपके लिए खास ये है कि यस्सु की कुती कहता है कि बाइबल में जो एलजीबीटी होमोसेक्सुअल्स है ना जी, कहता है इनकी कोई पेनल्टी नहीं है, डेथ पेनल्टी। वो तो मैंने गिनती की अपना सॉरी अखबार की जो किताब है लेविटिकस, उससे दिखा दिया है। मजीद अली भाई, जुल्फकार भाई इस पे कुछ कहना चाहें जरूर कहें। आज के टॉपिक के हवाले से भी सर, ओवर टू यू। आलन वसालन, आप आए, चार चांद लग गए, माहौल बन गया सर, गर्मा गर्म। आमिर माशाल्लाह। भाई, माशाल्लाह, वो जो रेफरेंस आपने दिया वो इसके मुंह के ऊपर तमाचा आपने मार दिया। और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट स्ट्रीम्स होने वाली हैं, जो इतराज़ात इसने किए, वो किस तरह से बाइबल मुकद्दस, मौजूदा बाइबल मुकद्दस जो इनके पास सो कॉल्ड बाइबल मौजूद है, बल्कि आपने आज एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी, क्या क्या कहा था सो कॉल्ड बाइबल को? बूबल, बूबल जी, बूबल। गूगल। तो उसके अंदर जो तालीमात मौजूद है ना, मुकद्दस मुकद्दस, इतनी मुकद्दस हैं कि यकीन करें कि अगर हम यहाँ पर बयान करना शुरू कर दें तो लोग सनातन की प्रैक्टिस को भूल जाएंगे। इस तरह की प्रैक्टिसेस मौजूद हैं। ना माँ को छोड़ा गया, ना बहन को छोड़ा गया, ना बहू को छोड़ा गया, कोई रिश्ता नहीं छोड़ा गया, ना बंदे छोड़े गए, ना औरतें छोड़ी गई, ना बच्चियां छोड़ी गई। तो खैर वो एक अलग बात है। तो आपने इसके मुंह के ऊपर एक तमाचा रसीद किया, और माशाल्लाह माशाल्लाह, इसलिए मैं आप मुबारकबाद के आप मुस्तहिक हैं। नंबर वन, इस्लाम खूबसूरत इतना है, इस्लाम खूबसूरत इतना है कि अगर कोई उसको समझे तो उसके सामने उसकी वो तमाम खसाइल सामने, उसकी अल्लाह ताला उसकी हेल्प करता है, और उसके सामने वो तमाम हकायक उसकी आंखों के सामने होते हैं। और सिर्फ ये नहीं कि वो समझ गया है, वो समझाने की अहलियत भी रखता है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने ये साबित किया। ये इतनी बड़ी बात है कि शायद कुछ लोग इसको समझ नहीं पा रहे, सनातनी भी और कुछ मुसलमान भाई भी। जाहिर बात है, इस्लाम के बारे में तो हमारे मुसलमान भाई बिल्कुल क्लियर हैं, लेकिन ये कितनी अहमियत की हामिल बात है ये तीन स्ट्रीम्स। मैं आपकी खिदमत में ये नुक्ता रखना चाहता हूँ। ये यसू की कुती, इनके पास जो सबसे बड़ा, इनका बड़े कलगी वाला बड़ा मुर्गा है ना, वो है ये वाला, ये यसू की कुती। ये समझते हैं, सनातनियों को भी पता है कि जो सबसे ज्यादा भौंक सकता है, बल्कि कहा जाए कि कोई हल्का हुआ कुत्ता है, तो वो ये यसू की कुती है, जो हलक गया हुआ है। तो ये समझते हैं। और अंदाजा लगाएं कि इतने साल लगा के इस यसू की कुती ने जो चीजें इकट्ठी की अल्लाह के रसूल के अगेंस्ट, नाउज बिल्ला, अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता, कि इसने किस तरह से कैसे बातों को घुमाया, उनको तोड़ा मरोड़ा। ये है इसकी वो इतने सालों की रिसर्च, वो जिसकी बुनियाद पे ये कहते हैं वो हमें करेक्टर ऑफ रसूलुल्लाह पर बात करनी है। ये था इनके पास, इनकी पटारी के अंदर ये सांप बंद था। तो जिस सांप को आमिर भाई ने पटारी के अंदर ही दफन कर दिया, पटारी समेत इनका वो सांप दफन कर दिया, और लोगों के सामने ये हकीकत ला के रख दी कि दरअसल जो चीज ये लेके बैठे हैं, उसके अंदर से भी अगर देख लिया जाए तो उसके अंदर भी कोई बजाय ये कि वो जिसको ये ऐब समझ रहे हैं, उसके अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छाइयां छुपी हुई हैं। और बाज जगहों के ऊपर जो माशाल्लाह आपने अहादीस के हवाले से, तफसीर के हवाले से, और ये तमाम पहलू जो सीरत की किताबों के अंदर से जो इसने इल्जाम लगाए, वो भी आपने जिस तरह से क्लियर किए, ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी सी बात नहीं है। और यही एतराजात हैं इनके पास जो इसने कर दिए। तो ये इतना बड़ा जो है इनका फने खान, ये यसू की कुती, ये उसकी रिसर्च की ये हैसियत है। इसीलिए मैं बार बार अर्ज कर रहा हूँ कि आमिर भाई, आपको मुबारकबाद। माशाल्लाह कि आपने बहुत बेहतरीन अंदाज से इसके तमाम आर्गूमेंट्स को सामने रख के आपने एक भी नहीं छोड़ा। उन तमाम के तमाम को आपने अपनी मोहब्बत के साथ और लोगों के फहम के लिए, उनके समझने के लिए जितनी इसके ऊपर आपने माशाल्लाह तहकीक की, और फिर जिस अंदाज से पेश किया, जितना आपने टाइम दिया, अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह की बारगाह में मेरी भी दुआ है अल्हम्दुलिल्लाह कि जिस खूबसूरत अंदाज से आपने इन चीज़ों को अरेंज करके पब्लिक के सामने पेश किया, मेरी ये गुजारिश है कि इसको जितना शेयर किया जाए उतना कम है।
دیکھیں میں نے دیکھا عامر بھائی کی کے جی ایف کو آپ سب نے بہت زیادہ اس کو آپ نے شیئر کیا، لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ وہ کے جی ایف تو اپنی جگہ پر اس کی ایک اہمیت تھی، سناتن دھرم کے ہیرو کو جب ہم نے دیکھا کہ شاستروں کے اندر ان کی حیثیت کیا ہے، آپ نے ٹھیک کیا، لیکن اس سے کہیں زیادہ اہمیت کی حامل یہ تینوں سٹریمز ہیں جو اس ٹاپک کے اوپر عامر بھائی نے کی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سب مسلمان بہنوں بھائیوں کی ذمہ داری ہے کہ اس چیز کو اتنا پھیلایا جائے، اور یہ زیادہ سناتنیوں کی بجائے یہ زیادہ مسلمانوں کی ضرورت ہے کہ جن کے پاس وقت نہیں ہے، جن کے پاس ٹائم نہیں ہے ریسرچ کرنے کا۔ اسلام غلط نہیں ہے، نہ کبھی ہو سکتا ہے، خدا کی طرف سے آیا ہوا ضابطہ حیات کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ ہاں ایک کمی ہو سکتی ہے، مجھ میں کمی ہو سکتی ہے، میرے فہم میں کمی ہو سکتی ہے، میری ریسرچ میں کمی ہو سکتی ہے، اور بعض دفعہ ہمارے مسلمان بہنوں بھائیوں کو موقع بھی نہیں ملتا۔ دیکھیں ہر طرح کے ہمیں معاملات کو دیکھنا اپنی زندگی کو چلاتے ہوئے، تو ہم یہ ساری چیزیں اس طرح سے ریسرچ نہیں کر سکتے۔ تو جب ایک ریسرچ چیز ہمارے سامنے رکھ دی گئی ہے اور اتنے پراپر طریقے سے، اگر اب ہم اس کو بھی نہ سن سکیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پھر بہت بڑی بدبختی ہے۔ تو میری گزارش ہے، ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ یہ تمام مسلمان جو سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں ان تک یہ سٹریمز پہنچنی چاہیے، تینوں کی تینوں، اور یہ آپ سب کو سننی چاہیے۔ ماشاءاللہ جتنے اچھے انداز سے عامر بھائی نے پیش کی ہیں، اس سے آپ کا ایمان بھی بڑھے گا، اور بہت سے لوگ جو ہیں، بہت سے مسلمان جن کو ریسرچ کا موقع نہیں ملتا، اور ان کے ذہن میں اگر کسی کی کوئی بات سن کے کبھی کوئی ڈاؤٹ آ جاتا ہے تو یہ سٹریمز اس کے لیے کافی و شافی ہوں گی۔ ماشاءاللہ بہت شکریہ اگین، شکریہ زبردست۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہوں، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد آپ نے کوئی بائبل کے بھی اوپر کوئی بات رکھنی ہے، یعنی کہ کچھ سٹریم کرنی ہے؟ جی سر، بوبل اصل میں بوبل جو ہے وہ کیوں رکھا ہے نام ذوالفقار بھائی، میں بتاتا چلوں۔ اس نے قرآن کے بارے میں غلط لفظ غلط طریقے سے استعمال کر رہا ہے مسلسل یہ۔ تو میں مسیحیوں کو بتاتا چلوں کہ اپنے کتے کو لگام ڈالو، نہیں تو ہم تمہارے بوبل پھاڑ دیں گے، یاد رکھنا۔ زبردست۔ بوبل میں نے اس لیے بوبل کو کہا ہے کہ بوب ہوتے ہیں دو، تو ایک اولڈ بوب ہے، ایک نیو بوب ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اولڈ بوب ہم پہلے اس کو سیدھا کریں گے اور پھر نیو بوب کو بھی کریں گے، یہ یاد رکھنا۔ تو پھر بوب بچاؤ، بوبل بچاؤ۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز اور عامر بھائی، یہاں پر ایک اور چیز یاد رکھیں کہ جب سناتن کے اوپر ہم کام کرنے والے تھے نا، تو یہ چیز ہماری طرف سے بار بار گئی کہ بندے کے پتر بن جاؤ، انسان بن جاؤ۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ جانوروں کو پوجنے لگ گئے ہیں، انسان ہو کے آپ ان سے نچلے لیول پہ جا چکے ہیں، ہم جانتے ہیں، لیکن باز آ جائیں اس سے پہلے کہ ہم پھر جانوروں کو پٹے ڈالنے شروع کر دیں۔ ہم بڑے عرصے تک یہ کہتے رہے۔ تو آج مسیحی بھائیوں کے لیے عامر بھائی نے جو پیغام دیا ہے، میرا بھی یہی پیغام ہے کہ دیکھیں یہ آپ کا وہ آوارہ ہلکا ہوا کتا یہ قرآن پاک کی توہین کر رہا ہے، یہ بلاسفیمی کر رہا ہے، اور ایک عرصے سے کر رہا ہے، اور ہم آپ کو ایک عرصے سے یہ کہہ رہے ہیں، ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اس کو لگام ڈال لیں۔ اگر یہ ہلکا ہوا ہے تو آپ کو چاہیے کہ اس کو انسانوں کے بیچ میں مت چھوڑیں، لیکن آپ اس کی ان حرکتوں کے اوپر، اس کی بلاسفیمی کے اوپر اس کو سپورٹ کرتے ہیں، ہم جانتے ہیں۔ آپ اس کی ان تمام بدتمیزیوں کے اوپر بڑا راضی ہوتے ہیں، بڑا خوش ہوتے ہیں، ہم جانتے ہیں، لیکن اس وقت سے ڈرو، اور یا آپ کے سامنے اتہاس موجود ہے، کوئی بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوا، سناتنیوں کی چیخیں سن لو، تو بہتر ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ادب احترام سے گفتگو ہو۔ ہم کبھی بھی نہیں چاہتے کہ کسی بھی شاستر کو، کوئی بھی دھرم شاستر ہو، کسی کا بھی ہو، ہم نہ اس کو بے ادبی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ایگری نہیں کرنا یا کرنا یہ ایک الگ بات ہے، ہم ایگری نہیں کرتے کیونکہ وہ ٹھیک نہیں ہے، تو ہمارے پاس اس بات کے ثبوت ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن ہم پھر بھی احترام کرتے ہیں کیونکہ آپ کے نزدیک وہ مبارک اور مقدس ہیں۔ تو اس پوترتا کو اور ہمارے اس خلوص کو اس طرح ہوا میں نہ اڑا دیں، اس کتے کو لگام ڈال لیں، اس ہلکے ہوئے کتے کو پٹا ڈال لیں۔ ادروائز جس طرح سے ہمارا دل دکھتا ہے، پھر جب ہماری طرف سے کوئی بات ہوئی ریئیکشن میں، تو پھر آپ کی اچانک بھاونائیں بھڑک اٹھنی ہیں جیسے سناتنیوں کی بھڑک اٹھی ہیں۔ تو پھر سے وارننگ ہے، پھر سے وارننگ ہے، اور پھر سے وارننگ ہے کہ اس کو پٹا ڈال لیں۔ قرآن مجید کی اس نے جس طرح سے توہین امیز انداز سے اس قرآن پاک کا نام لے رہا ہے،
تو آپ سے برداشت نہیں ہو پائے گی پھر یہ بات جب ہم ریئیکشن میں یہ کریں گے. ایکشن میں تو آپ لڈیاں ڈال رہے ہیں, تو ریئیکشن میں پھر آپ سے یہ بات برداشت نہیں ہونی. تو بہتر ہے کہ بعد آ جائیں. یہی چیز ہم نے سناتنی بہنوں بھائیوں سے کہی تھی کہ جب آپ کی کتابیں کھلی نا تو آپ کی چیخیں مریخ تک سنائی دینی, اس پلانٹ ارتھ سے بھی باہر جانی. تو وہ دیکھ لیں وہ بات سچ ہو گئی. تو اب آپ کو چاہیے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ انسان بن جائے. یہ دھمالیں بعد میں ڈال لیجیے گا جو اس کی بلاسفیمی پر ڈالتے ہیں, اس کو پٹا ڈال لیں. یہ آپ کے لیے اچھا وقت ہے, آپ کو پہلے وارن کیا جا رہا ہے. جی عامر بھائی بہت شکریہ. جی زبردست جی. بلبل کے بچے پڑھتے ہیں بائبل, لوٹتے ہیں پیسے سناتیوں کے سنانے, ایک دن اڑایا واپس نہ آیا, یسو کا کتا کتی سب کچھ اڑایا. سب سے پہلے تو عمر بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, جس لگن اور میں نے یہ جو مجھے لگتا ہے, کیونکہ یہ جو آپ نے ریسرچ کیا یہ 1-2 گھنٹے میں نہیں ہوگی, اس کے لیے ٹائم لگا. اللہ تعالیٰ جتنا بھی ٹائم لگا قبول فرمائے. آپ نے دفاع کیا اور یہ ہونا چاہیے تھا, اور یہ ایک مسلم ہی کر سکتا ہے. ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح جو ہے یہ کامیابی کامرانی دے اور آپ کے جو علم میں مزید اضافہ کرتا رہے. یہ تھا ایک مسلمان جس نے قرآن پہ لگے ہوئے ایلیگیشنز پہ کے اوپر جواب دیے. اب باری ہے بائبل کی بھی. اگر تو کوئی یاہوے کا بچہ ہے نا, یا یسو کا بچہ ہے اور ہے وہ نسلی, تو جو لگنے والے ہیں ایلیگیشن بائبل پہ, کوئی مرد کا بچہ ہے تو پھر اسی طرح جواب دے گا. ورنہ اس بائبل کو پکوڑے کے لیے رکھ لو, سموسوں کے لیے رکھ لو, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ ہر بندے کا ایک لیول ہوتا ہے برداشت کا. اس کتے کے بچے نے جو حرکتیں کی ہیں, اور بہت علی رضا خورا صاحب انہوں نے لڑیاں ڈالی ہیں, اب ٹول بجے گا, ٹول بجے گا, ادھر بائبل کا پٹاخہ چلے گا. اگر کوئی مرد کوئی بچہ سن رہا ہے کرسچن میں تو آئے اسی طرح جس طرح عمر بھائی نے لگے ہوئے ایلیگیشنوں کا ڈیفینڈ کیا کر کے دکھائے. ورنہ پکوڑے اور سموسوں کے لیے یہ کتابیں رکھ دو ریڑی کے اندر, لے جاؤ, ضرورت نہیں ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ذوالفقار بھائی, علی بھائی, جو آپ لوگوں نے حق میں دعائیں کی, اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے, ہمیں اس قابل بنائے. یہ جی ہمارا کوئی کمال نہیں ہے, سیدھی سی بات ہے, اور میری کوئی تحقیق بھی نہیں ہے. میں کوئی عالم دین نہیں ہوں, کوئی اسکالر نہیں ہوں, اور میرا کوئی کمال نہیں ہے. مگر یہ ہے کہ جب یہ سنا اور اس پر بات کرنے کا ارادہ کیا, وہ ذمہ داری تھی کہ جو ایک بہن کو یہ ٹریپ کر کے اپنا دھندا چمکانا چاہ رہے تھے, اس وقت بھی آپ لوگ بھی موجود تھے, علینا سسٹر موجود تھیں, آپ تھے, علی بھائی تھے, آپ لوگوں نے, اور ماشاءاللہ ایما کیسر بھائی کو میں نے دیکھا, ایمان کے جتنے افراد ماشاءاللہ سب لوگوں نے اس بہن کو اس وقت سپورٹ کیا, اور ہم نے ان کو ان کے ٹریپ سے بچایا. اب اس کے بعد یہ ہماری ایک مورل سوشل رسپانسبلٹی بنتی تھی کہ ہم نے ان کو دھندا جو یہ کر رہے تھے اسلام کے نام پر, اس چیز میں ٹریپ ہونے سے روکا. ادروائز اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی ایسا اعتراض کرنے والے تھے جس کا جواب ہم نہیں دے سکتے, تو یہ ان کی غلط فہمی تھی کہ ہم ان چیزوں کا شاید کوئی جواب نہیں دے سکتے, یا انہوں نے پتہ نہیں کوئی اعتراض ایسے نکال لی ہیں جن اعتراض سے ہم کوئی ڈر رہے ہیں. یہ کچھ بھی نہیں ہے, کک کنڈا نہیں, رتی ویلیو نہیں ہے. تو ایک تو یہ چیز جس وجہ سے ہم نے کیا. تو باقی میرا تو کوئی کمال نہیں ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ, نہ ہماری کوئی سیدھی بات ہے, کوئی تحقیق نہیں. اللہ تعالیٰ بس قبول کرے اس چیز کو جو ہم نے حقیر سی کوشش کی ہے. جینونلی جن لوگوں کو دعا کے مستحق ہیں وہ علماء ہیں, وہ اسکالرز ہیں جو ہم سے پہلے محنت کے ساتھ ان تحقیقات کو, ان کتب کو
ان سوالوں کو، ان چیزوں کو ایڈریس کرتے آئے، جو علماء کھرے اور کھوٹے میں فرق کرتے آئے. مثال کے طور پر اگر محدثین نے، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں محدثین پر، کہ محدثین نے اگر حدیثوں کے اوپر اصول جرح و تعدیل وضع نہ کیے ہوتے، آج ٹھوکر کھانا ہم بھی بائبل کی طرح اور قرآن اور ان کتھاؤں اور ان گرنتھوں کی طرح ٹھوکریں کھا رہے ہوتے. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. آج جس طرح یہ بائبل کو ڈیفینڈ نہیں کر پاتے، آج جس طرح قرآن کو یہ ڈیفینڈ نہیں کر پاتے، اگر ہمارے علماء نے، ہمارے اسکالرز نے محنت نہ کی ہوتی اور ان اصولوں کے اوپر کام نہ کیا ہوتا، ہم کسی طریقے سے بھی اس قابل نہیں تھے کہ ہم ان کو کھرے کھوٹے سے الگ کر پاتے. تو وہ نسل در نسل وہ تحقیق اور ابتدائی طور پر سلف صالحین کی، علماء کی، محدثین کی، ان کی خدمات ہیں کہ جن لوگوں نے ہمیں یہ سارے کا سارا معاملہ دیا. یہ بات میں اس لیے کہنا چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ چیز فرمائی ہے کہ تم امانتوں کو ان کے اہل کی طرف لوٹا دو. ہم نے آج سوشل میڈیا کے تھرو کئی لوگوں میں یہ مزاج دیکھا ہے کہ سیکھتے سب کچھ علماء سے ہیں اور اس کے بعد نمک حرامی کرتے ہیں، علماء پر جملے کستے ہیں، علماء کی بدخوئیاں کرتے ہیں، ان کی بدگمانیاں کرتے ہیں اور ان کے بارے میں بدتمیزی اور ہلکی زبان استعمال کرتے ہیں. میں یہ کہتا چلوں کہ علماء سے آپ کو لاکھ اختلاف ہو سکتا ہے. میں علماء کی بات کر رہا ہوں، مولوی نہیں، مولوی اور ہے، علماء. تو علماء جو ہیں وہ آپ کو جن کی خدمت سے، جن کے وسیلے سے، جن کے توسط سے آپ تک دین پہنچا ہے، اگر آپ ان کا احترام اور ادب نہیں کریں گے نا، خدا کی نظر میں یہ ناشکری اور یہ بد کردار آدمی کی نشانی ہے، یہ نمک حرام آدمی کی نشانی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا يَا رَبَّنَا. دعا سکھاتے ہیں 28ویں پارے میں اللہ کہ ایک مومن کی نشانی یہ ہے کہ اپنے ماقبل مومنین کے حوالے سے دل میں کجیاں نہیں رکھتا، بدتمیزیاں نہیں کرتا. دیکھیا نا میں ابن تیمیہ نو کی کیتا جے، دیکھیا نا میں امام غزالی نو ہاتھ پا لیا ہے، میں جناب فلاں عالم دین نو ہاتھ پا لیا ہے، میں فلاں. یہ بات بہت غلط ہے، بہت غلط ہے. یہ نوجوانوں کے اندر بے روی، گمراہی، تکبر، اناد، بغض، تعصب، حسد، ہلکا پن، لچر پن، لچا پن، ٹچا پن، لفنٹر بازی پیدا کرتی ہے، مزاج کو خراب کرتی ہے. علماء سے تعلق جوڑنا ہے قرآن اور سنہ کے اصول پر. جہاں کوئی عالم دین قرآن اور سنہ سے ہٹے، ادب اور احترام کے ساتھ ان سے الگ ہو جانا ہے، بس اس معاملے میں یہ طریقہ کار ہے. مگر جب علماء نے تحقیق کی، دفاع کیا اسلام کا، ان اعتراضات کے جوابات دیے، آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ آپ ان کے اوپر یہ لچر پنتی اور ہلکا پنتی جو ہے دکھاؤ ان چیزوں کے اوپر؟ میں یہاں پر اپنے ان تمام ماقبل علماء کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اے علماء، اے اللہ کے بندو، اے ایمان والو، اللہ تم سے تمہاری غلطی کوتاہیاں معاف فرمائے. اے اللہ کے نیک بندو، تم نے اس وقت اللہ کی رضا کے لیے آج سے ہزاروں سینکڑوں سال پہلے اپنی زندگیاں وقف کیں، تم نے دین کے لیے خدمت کی. اگر تم وہ نہ کرتے، آج ہم ان چیزوں کی بنیاد پر تحقیق کر کے کھرے کھوٹے کو الگ کر کے حق کی تلاش نہ کر پاتے. میری اللہ سے دعا ہے اے اللہ کے بندو، تم چلے گئے، تم اس دنیا سے کوچ کر گئے جس طرح ہر جان نے کوچ کرنا ہے. تم قبر میں دفن ہو گئے، تم اس دنیا سے غائب ہو گئے، مگر تمہارا کام، تمہاری خدمتیں آج بھی اور رہتی دنیا تک انسانوں کو ان کی رہنمائی کرنے میں مدد دیں گی. اللہ تم پر اپنی رحمت فرمائے، اللہ تم سے تمہاری غلطیوں کو دور کرے، اللہ تمہاری نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے، اور اللہ تمہیں نیک نامی کے ساتھ کل قیامت کا دن زندہ رکھے. میں اس امید کے ساتھ کہ آج ہم بات کر رہے ہیں علی بھائی، کل یہ وقت گزرے گا جب ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا. ہماری آنے والی نسلیں ہمیں اچھی دعاؤں کے اندر، میں کوئی یہ کمپیریزن اس طرح نہیں، اللہ معاف کرے استغفر اللہ، اس میں نہیں کہ ہم کو بہت بڑے اسکالر ہیں، نہیں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آج سے سینکڑوں سال بعد جب ہماری نسلوں میں سے کوئی ہمیں سن رہا ہوگا، وہ ہمارے اس پیغام پر آمین کہے گا، ہماری ان دعاؤں پر آمین کہے گا،
اور ہماری ان دعاؤں میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائے گا، اور آنے والی نسلیں بھی اس اصول پر اپنے مزاج کو لے کر چلیں گی کہ ہم نے دین کے کام میں اپنے سے پہلوں کی خدمت کو سراہنا اور ان کے لیے دعاؤں میں ان کو یاد رکھنا ہے۔ یقین کریں، حدیث اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو انسانوں کی قدر نہیں کرتا، من لم یشکر الناس، جو انسانوں کا شکریہ قدر نہیں کرتا، لم یشکر اللہ، یہی ہے کہ وہ اللہ کی بھی کبھی قدر نہیں کر سکتا۔ جو انسانوں کی قدر نہیں کر سکتا وہ اللہ کی قدر بھی کبھی نہیں کر سکتا۔ یہ سیدھی سی بات ہے۔ جی علی بھائی، ذوالفقار بھائی، ماشاءاللہ جی، زبردست زبردست، ماشاءاللہ بے جی۔ شک جی 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 علی بھائی کرنے با امین، جو آپ نے علماء کرام کے بارے میں ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز سے جو خاکہ پیش کیا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اصول کیا ہے، کس اصول کی بنیاد پر ہم ان کی ریسرچ کی قدر کرتے ہیں، اور اگر کہیں پر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی تو کس اصول کی بنا پر اور کس انداز سے ہم اختلاف کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت بہترین انداز سے آپ نے بیان کیا، میں آپ سے 100% ایگری کرتا ہوں، اور جو آپ نے دعائیں کہیں ان کے اوپر آمین، اور بے شک آپ نے سچ فرمایا۔ جزاک اللہ جی۔ علی بھائی، آنے والے دنوں میں اب جو ہے نا وہ میں لنک کرنے لگا ہوں پبلک اونلی فار نان مسلمس، اور یہ جو پچھلی بالکل 3 اسٹریمز ہوئی ہیں ان میں سے کوئی ان کا چپڑ گنجو چیمپئن آنا چاہے، میں لنک پبلک کر رہا ہوں، آئے آ کے بات کرے، کیونکہ آگے تم لوگوں کا آنا مشکل ہو جانا، یہ میں گارنٹی دے رہا ہوں۔ آج آ سکتے ہو، پنڈت صاحب کو بھی ہم کہہ رہے ہیں پنڈت صاحب آج آپ آئیں، آپ کے لیے اسپیشل پروٹوکول ہے، ذوالفقار بھائی علی بھائی اسپیشل آئے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس طرح ہم نے تیار کر رکھا ہے، ٹھیک ہے، آپ آ سکتے ہیں، مگر میں ہاں یہ بلیڈ بھی آ گیا اوپر سپر پلاٹینم، جی یہ دیکھیں جی، سپر بالکل نیو بھی ریڈی ہے، ہاں ٹھیک ہے، ہاں یہ جناب کھل گیا۔ کھل بھی گیا ہے، صرف بلیڈ نکلنا ہے، اس کو آدھا کرنا ہے، اس میں فٹ کرنا ہے، اس کو بند کرنا ہے، جیسے پنڈت صاحب نظر آئیں گے ہم جناب، اور یہ گارنٹی دیتے ہیں آپ کا ختنہ نہیں کریں گے، چوٹیاں کاٹیں گے، صرف بے فکر رہیں۔ ہاں اتنا تو عیسائیوں کا کریں گے سر، ہاں، کرسچنس کا۔ ہاں، پول کا بھی کریں گے، بے فکر رہیں۔ میں صرف اتنا ہی یہاں اس کا بتاتا تو ہوا ہے عامر بھائی، اس کا ہوا ہے۔ اس کے انڈ کوش کاٹ رہے ہیں، انڈ کوش۔ وہ بڑا ہوئے گا، بڑا ختنہ۔ ہاں زبردست۔ جس طرح بکریاں پہاڑی بکریاں دا نہیں کریدا پتھراں دے وچ رکھ کے، اولا ٹھیک ہے جی۔ میں یہاں یہ بتاتا چلوں، علی بھائی، ذوالفقار بھائی، آپ لوگ موجود ہوں گے، اور میں باقاعدہ اس پر علی بھائی کے ساتھ آپ کے ساتھ انشاءاللہ اس پر ڈسکس کرنا ہے ہم نے، اور آنے والے جو پروگرام ہیں وہ پروگرامز، کیونکہ انہوں نے کہا تھا، ان کی پریزنٹیشن تھی، ان کے اعتراضات ہیں، ٹیبل ٹرن ہونے لگے ہیں، شاید آنے والے پروگرامز سناتنیوں کے یا مسیحیوں کے برداشت سے باہر ہو جائیں۔ جو زبان، جو جملے، جو دلیل، جو اعتراض ہم پیش کریں گے، وہ اس کا کریڈٹ سارے کا سارا اس چھکا پور جو ہے اس کی گینگز کو جائے گا، ان چھکوں کو جائے گا، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا، سمپل سیدھی سی بات ہے۔ ہم ایکشن کا ریئیکشن کریں گے، پھر جو کر سکے گا کر لینا، ٹھیک ہے جی۔ لنک اونلی فور یہ ہم پیش کر رہے ہیں جی لنک، اور ہاں ٹھیک ہو گیا شیئر کر دو یار، لائک کو شیئر کر دو جی، واٹس ایپ پنڈت گروپس میں۔ بالکل جی، پنڈت آ جائیں جی، پنڈت صاحب آ جائیں جی۔ ذوالفقار بھائی، علی بھائی کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ ضرور کہیں جی۔ جی ماشاءاللہ جی، عامر بھائی، میں تو اگین یہی کہوں گا کہ آپ نے جس ہمت سے یہ جو ہے، اب مسئلہ یہ ہے نا کہ عامر بھائی یہ تو جانتے ہیں یہ تو باز آئیں گے نہیں، اب انہوں نے نئے اعتراضات لے کے آئیں گے، تو کیا اس طرح پھر ہم آگے چلتے رہیں گے؟ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ بالکل ذوالفقار بھائی، وہ تو چلے گا، یہ آپ کی بات آگے لے کے چلتے ہیں۔ کرن بھائی آپ کے دوست آئے ہیں غالباً، ذوالفقار بھائی میں چاہ رہا ہوں کرن بھائی کو اگر لے لیا جائے سٹارٹ میں۔ کرن بھائی آپ سناتری بھائی ہیں، سن پا رہے ہیں؟ جی سر، جی سر، جی جی، آپ سناتری بھائی ہیں؟ جی سر۔ جی سر، حکم کریں، کیا خدمت آپ کی کر سکتے ہیں، کیسے آنا کچھ نہیں، ہوا؟ میں تھوڑی دیر سن لوں پہلے آپ کو۔ اچھا، آپ فرسٹ ٹائم آئے ہیں جی؟ جی جی
ٹھیک ہو گیا. کرن بھائی کیسے چینل کا پریچے کیسے ہوا؟ بس ایسے ہی یوٹیوب پر دیکھ کے ہی ہو گیا. ٹھیک ٹھیک، بہت اچھا لگا. اور جی شکریہ. کرن بھائی کیا کرتے ہیں، تھوڑا سا آپ سے پوچھ لیں، کرتے کیا ہیں، کہاں سے ہیں؟ میں انڈیا سے ہوں. چلے وہ تو ہم بھی ہیں. جی انڈیا کہاں سے؟ لکھنؤ، یو پی لکھنؤ. کیا بات ہے، کیا بات ہے، یو پی لکھنؤ، جی کیا بات، زبردست ہو گیا. تو جی کرن بھائی ہماری جو سٹریم چل رہی تھی وہ چل رہی جی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ مسلمز کے پروفٹ ہیں صلی اللہ علیہ جی وسلم، ان جی پر کچھ ایکس مسلمز جو ہیں، جو کہ جی بیسیکلی ایکس مسلمز نہیں ہیں، ہندوتوا کے ایجنٹ ہیں، جی ہندوتوا کے جو کٹر وادی ہیں، ہندو مسلم کو جی لڑانا چاہتے ہیں، ان کی جی طرف سے جھوٹے آروپ لگائے جا رہے تھے. ان آروپوں پر ہم نے اتر دیا ہے. تیسری آج سٹریمز ہے، سماپت ہونے جا رہی ہے. اس کے بعد ہم کچھ پرشن اٹھائیں گے، ہماری کچھ آپتیاں ہیں وہ اٹھائیں گے. جی تو یہ سلسلہ چل رہا ہے. جی. آپ اس پر کچھ کہنا چاہیں گے؟ کچھ جانکاری ہے آپ کو؟ میڈیا دیکھتے ہیں، یوٹیوب دیکھتے ہیں؟ جی جی دیکھتا ہوں میڈیا، یوٹیوب پر پوری نظر ہے ہماری. اور اب کیا کہوں، یہ تو ایک ایسا کنفلکٹ بنا ہوا ہے. یہ میڈیا کے آ جانے سے، سوشل میڈیا کے آ جانے سے اور بی جے پی کی حکومت آ جانے سے اتنا کنفلکٹ بنا ہوا ہے کہ یہ مطلب برداشت کے باہر چیزیں آ رہی ہیں میڈیا پر دونوں طرف سے. بالکل ایسے ہی، ایسے ہی. جی. اس پر آپ کیا سمادھان دیتے ہیں؟ آپ کیا سوچتے ہیں؟ چلیں یہ تو ہو گئی سمسیا، سمادھان آپ کے انوسار کیا ہو سکتا ہے؟ سمادھان اب آپ میڈیا پر کس کو روکیں گے؟ یہ سوشل میڈیا جب سوشل ہو گیا، کس کو روکیں گے؟ کس کا جو ہے گستاخ نبی کی سزا سرتن سے جدا کیا جائے گا؟ یہ بھی تو دیکھیے آپ. چلیں وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے، مگر ہم سوشل میڈیا پر یہ بھی تو دیکھ رہے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں جو گائے کی دم کو بھی ہاتھ لگائے گا اس کی بھی گردن اڑا دیں گے ہم. نہیں، کوئی ذمہ دار آدمی تو نہیں کہتا ایسا. سوشل میڈیا پر عام پبلک اگر ایسا بول رہی تو اس کو کس کو روکا جا سکتا؟ عام کوئی پبلک نہیں، میں آپ کو، جی کچھ عام ذمہ دار پبلک، لوگ ہوں تو ان کا نام بتا دیجیے. میں ذمہ دار آپ کو نیشنل ٹی وی پر آنے والے لوگوں کا نام دینے لگا ہوں، میرے ساتھ جی رہیے گا. جی نیشنل ٹی وی پر آتے ہیں، پترکارتا بھی کرتے رہے ہیں، اور اسی جی طریقے سے کبھی بھی ہیں، اور ایک جی بہت بڑی ویب سائٹ ہے انڈیا پر، اس کے آرٹیکلز ہیں، نیشنل جی اخبار میگزین میں ان کے آرٹیکلز چھپے ہیں. 1 منٹ میرے جی ساتھ رہیے گا، ابھی میں آپ کو سنانے لگا ہوں. تو جی یہ آپ سنیں گے ان کی زبان سے کہ وہ کیا جی کہہ رہے ہیں. جی یہ 1 منٹ بس مجھے دیجیے گا. جی. میں تو سوشل میڈیا پر دیکھ رہا ہوں نا، یہاں پر جو آپ کے لوگ ہیں، مسلمان لوگ ہیں، وہ بھی جی ہمارے بڑے بڑے، ہمارے پردھان منتری کے، ہمارے ہوم منسٹر کے اور کچھ دیوی دیوتاؤں کے فوٹو کو منڈی کاٹ کے اس کی جگہ پہ سور کی منڈی لگا دیتے ہیں. چلے دیکھیں، ہم تو اس طرح کی کسی چیز کو بھی سپورٹ نہیں کرتے ہیں. آپ یہ سن لیں. جی اور عام آدمی، جی جیسے آپ نے کہا، میں آپ کو عام آدمی نہیں دے رہا ہوں، میں جو آدمی آپ کو جی دینے لگا ہوں یہ نیشنل ٹی وی پر آتا ہے، نیائے منچ کا کرتا دھرتا ہے. یہ ان لوگوں جی کے ساتھ بیٹھتا ہے جن کے ساتھ یوگی جی بیٹھے ہیں. یوگی جی ٹھیک ہے نا، آپ جانتے ہیں جی یو پی کے، ٹھیک ہے، سی ایم. جی 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 یہ ہمارے دیکھیے، سی ایم. یہ طفیل جی چتردی جی کوئی گائے کاٹے یہ گا تو اسے سنیں. کاٹ دیں گے. اگر آپ یہ طفیل چتردی کوئی گائے کاٹے گا تو اسے کاٹ دیں گے، 100% کاٹ دیں گے. آپ ماریں گے، آپ کو مار دیں گے. یہ ہمارے لیے بڑا سینٹیمنٹ کا ایشو ہے. آپ اس بات کو سمجھتے کیوں نہیں؟ سینکڑوں سالوں سے ہندوستان میں یہ ہو رہا ہے. جی جی جی. وہ بندہ بول رہا ہے ہم آپ کو کاٹ دیں گے، آپ گائے کو کریں گے، ہم کاٹ دیں گے آپ. ویسے میں آپ کی اطلاع کے لیے بتا دوں، اس قسم کا ایک بیان ایک مولوی بھی کافی پہلے میڈیا پر دے چکے ہیں کہ آپ اگر کچھ نبی کے بارے میں بولیں گے تو میں آپ کا گلا کاٹ دوں گا، اسی طرح سے. ٹھیک ہے، اب سنیے گا ذرا میرا جواب اس پر کیا ہے اور آپ کا جواب کیا ہونا چاہیے تھا. کرن بھائی میرا اتر سنیے گا. اگر کسی جی مولوی نے یہ بات کہی ہے بالکل غلط کہی ہے، اب آپ کیا جی. جواب دیں گے؟ جواب یہ دیں گے کہ قانون کو ہاتھ میں لینے کا حق تو کسی کو نہیں ہے. اس نے غلط اگر کہا یا ٹھیک کہا ہے؟ بالکل غلط کا. ایگزیکٹلی یہ تھا اتر. جی یہ جو بلیم گیم ہے نا، یہ بلیم گیم جی ہمیں مروا گئی ہے، ہندو مسلم کروا جی گئی ہے. اس نے یہ جی کہا، اس نے یہ کہا. دیکھو آپ نے جی مجھے کہا فلاں مولوی نے کہا، میں نے ترنت یہ بات کہی کہ اگر کسی نے کہا ہے جی. بالکل غلط کہا ہے. قانون کوئی وہ کسی کو ادھیکار نہیں. میں مطلب بتا نہیں سکتا کہاں پر کہا، لیکن یہ ریکارڈ پر ہے اگر آپ تلاش کریں گے. ہاں چلیں ایک اور آپ کو سناتا ہوں، یہ دیکھیے گا یہ جی کیا بات ہو رہی ہے، یہ بھی آپ کو سناتا ہوں.
ये भी नेशनल टीवी पर जाने वाली महिला है जिसको जी रजत शर्मा साहब का नाम सुना है आपने? जी जी, बड़े मारूफ हैं हाँ, बड़े हमारे मारूफ हैं आपकी बायस अदालत हैं जी, बायस्ड हैं, ठीक है, बायस्ड हैं, जी मगर उनके चैनल के ऊपर एक महिला को बुलाया जाता है और वो जी महिला फिर अपनी दुकान लगाकर बैठती है और वहां पर किस किस्म के आचार्य आते हैं और क्या बोलते हैं, जरा सुनिएगा। चाइना जैसा रूल जी अपनाना चाहिए हिंदुस्तान ने, तभी हिंदुस्तान में से ये मुगलों का आतंक खत्म होगा। और मुझे लगता है कि या तो इनको हिंदू बनना पड़ेगा, या तो इनका नाश होगा, या तो इनको फिर पलायन करना पड़ेगा ऐसे। और वो जल्दी समय आएगा, मुझे तो लगता है। और मैं भी चाहता हूँ यही हो कि हम ना रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं भी चाहता हूँ यही हो कि हम ना रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, जी पर आने वाला समय सही हो जाएगा। हाँ जी करण भाई, सुना आपने? जी ये वो लोग हैं जो नेशनल टीवी पर जाते हैं, जी जाके जी बात करते हैं, इस्लाम के खिलाफ नफरत उगलते हैं। आप सुन लें कि जी ये क्या बात कर रहे हैं, और भी बहुत कुछ जी सुना सकता हूँ आपको। जी एक बहुत मारूफ और हिंदुस्तान के सियासतदान हैं जो बहुत जिम्मेदार हैं, उन्हीं ने कहा था हिंदुओं के बारे में कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो हम हिंदुओं को बता देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शायद ये आपकी इत्तला हो। जी जी जी, मैंने सुना है, बिल्कुल सुना हुआ, जी बिल्कुल सुना है। जी तो ये सब अली भाई, जवाबी बयानिया, इसको जवाबी बयानिया समझिए आप। बस बड़ी गलत बात है ना, गलत बात जी है, ये नहीं होना तो चाहिए ना गलत हिंदू। गलत दोनों तरफ से है ना। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई मुसलमान कह रहा है वो भी गलत है, जी और अगर कोई हिंदू कह रहा है गलत है, हिंदू जी को भी पकड़े। होता ये है कि जी हिंदू अगर कहता है तो मुसलमान अगर कह देता है, मुसलमान को तो पकड़ लेते हैं, हिंदू को छोड़ देते हैं। अब मैं आपको हम्म, बताता हूँ, अभी जी रिसेंटली जी बिजनौर का नाम आपने सुना होगा, ठीक है ना? जी बेशक जी हाँ, बिजनौर से रिपोर्ट आती है, और ये मैं बड़ा करीबी रहा हूँ, बिजनौर में भी मैं घूमता फिरता रहा हूँ। आप बिजनौर में, हिंदुस्तान के हैं? आप जी 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 हिंदुस्तान से हैं? जी जी, मैं दिल्ली, इस वक्त ये दिल्ली में कह- हूँ, ओरिजिनल मैं यूपी से हूँ जी। अच्छा, इस तो वक्त आप स्ट्रीम दिल्ली से कर रहे हैं? जी जी, मैं दिल्ली से कर रहा हूँ जी। मैं समझा यूरोप अमेरिका में कहीं बैठे हैं। नहीं 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 नहीं, इसीलिए तो मुंह जी छुपाना पड़ रहा है, वरना तो मैं, आप देखे ना, मैं तो वरना रगड़ा जाता, मैं तो खोल भी नहीं सकता हूँ कैमरा, मुझे बैन किया जी हुआ है। हाँ, मुझे अच्छा कब का काट चुके होते हैं, मुझे थ्रेट आते हैं जी, जान का घनो हाँ, खतरा है, करण भाई मजबूरी है। जी अच्छा, जी अब बिजनौर में एक कॉलोनी है, उस कॉलोनी के जी अंदर ये जो महाकुंभ का मेला चला, इन्होंने जनाब जी रोड ब्लॉक करके दारू पी के सारी रात उदम मचाया और जी महिलाओं के हिजाब खींचे, नमाज जी पढ़ने के लिए मस्जिद नहीं बनाने देते, लोग निकल कर 2 किलोमीटर चलकर नमाज पढ़ने के लिए जुम्मा की जाते हैं, बाकी घरों में जी पढ़ते हैं वो कॉलोनी में। जी ठीक है। जी अब हुआ क्या जी कि वहां उन लोगों ने कंप्लेन की, जी मुसलमानों ने कंप्लेन की, जी पुलिस आई, पुलिस आकर उन लोगों को उठा के लेके गई, SC ST के लोग थे, छोटी जाति के, जी उठा के उनको जी लेके गई। वहां जी उनका जो बड़ा भाई है जनाब, जो बिजनेस कर रहा है वहां पर, वो कोई MLA का दोस्त था, उसने MLA को बुलाकर आधे से 1.5 घंटे के अंदर बेल करवा ली। बेल जी करवा के उन लोंडो लपाड़ों को जो धुत थे शराब के नशे में, वापस ले आए। उन्होंने वापस आके जी दंगा किया। अब मीटिंग चलती है, मीटिंग चल के पता क्या कहते हैं, जी मीटिंग चली बिजनौर के उस इलाके में, और मीटिंग ये चली रात को 2 बजे तक, बैठ के चाय पी चल रही है, दारू चल रही है और मीटिंग चल रही है। अपने 5-6 लोंडो लपाड़ों की टांगे तोड़ो, सर फाड़ो, पुलिस स्टेशन जी चलकर कहते हैं ये मुसलमानों ने हमारे साथ किया है, उन पर केस डालते हैं। ये हालत हो चुकी है, ये हालत, जी ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं, इनको बेल मिल जाती है, मुसलमान जी 8-10 साल तक जेल में फंसता है। कानून दोनों के लिए सेम होना चाहिए, नियम दोनों के लिए एक समान होना चाहिए। नहीं नहीं, कानून तो दोनों के लिए सेम है। कानून हम्म, हुकूमत ऑफिशियली किसी इस तरह नॉन स्टेट एक्टर्स का, इस तरह के लोगों का कोई ऑफिशियली सपोर्ट नहीं करती। अब वो हो सकता है कोई नर्म गोशा रखता हो इन लोगों के लिए जाती तौर पे, वो बात अलग है। खुलेआम नारे लगते हैं कि हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है। उनको तो आप पकड़ते कौन है, इतने इतने बड़े मंचों से वो निकलते हैं। तो नारे अभी तकबीर आप, अल्लाह अकबर भी खुलेआम ही लगते हैं। गुस्ताखे अब नबी वो की एक सजा सरतन से जुदा भी खुलेआम लगे। चलो, हम तो उस बारे में क्रिस्टल क्लियर आपको कह चुके हैं कि अगर कोई जी इधर से लगा रहा है या उधर से लगा जी रहा है, एक समान क्यों नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको एक वीडियो एक सुनाने लगा, ये देखें, जी ये बैठ के अगर मैंने किसी जगह पर कहा होता, जी ये जो सामने आ रहा है, तो जी इसको कहा जाता है ये इंसाइटिंग किस्म की और एग्रेशन किस्म की बात कर रहा है, और मुझे जी जनाब इन्होंने सलाखों के पीछे डाल देना था। ये मैं आपको सुनवा रहा हूँ, जी ये सुने। आपके पास आपका धोबी जो मुसलमान हो सकता है, फल वाला,
सब्जी वाला, घर में काम करने वाला, दर्जी परेशान है, दिक्कत है, कभी आपने उसे प्रेरणा दी? तो ऐसा करके 7 शुक्रवार को या मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर प्रसाद चढ़ा, तेरा काम हो जाएगा। है ये आर्य समाजी, मगर जी कह रहा है हनुमान जी के मंदिर पर जाकर प्रसाद चढ़ा। आर्य समाजी का मूर्ति पूजा से क्या लेना देना है? सिर्फ मुसलमानों को धर्म घर वापसी करवाने के लिए ये ब्लंडर मार रहा है, क्योंकि उसको पता है बड़ी संख्या में लोग मूर्ति पूजा करते हैं। है ये आर्य समाजी? जी फिर जी झूठ बोल रहे हैं। आगे सुने। जी उसके मन में उसके पूर्वज से जोड़ने का विचार डाला। बांग्लादेश, बर्मा इनको वापस नहीं ले रहा, इनके पास राष्ट्र नहीं है, इनके पास भारत इन्हें धकेलेगा से एनआरसी से, जाने के लिए कोई जगह नहीं है, होगा क्या? ये दबाव, उनको वापस लाने के लिए प्रेरणा दीजिए। चेक करें करण भाई, वो जी बोल रहा है एनआरसी की वजह से, जो कि अब तो एक्ट बन चुका है, कायदा जी पास हो चुका हुआ है। वो कहता है हाँ, उस एक्ट का दबाव, उसका प्रभाव डालकर उनकी शुद्धि करवाओ। उनको लगेगा यार हमारे पास बांग्लादेश की नागरिकता नहीं है, हम नेपाल जी वापस चले गए, वहां की नागरिकता नहीं है, वो तो जी महाजिर थे, इमिग्रेंट्स थे। जी उनको कहो इंडिया में तुम्हें नेशनल कर देंगे, नागरिकता दे देंगे, सिर्फ सनातनी हो जाओ। ये बोल रहा है। जी चेक करो जरा। जी ये शुद्ध हो जा, सीए के अंतर्गत तू राष्ट्रीय बन जाएगा, तेरा देश हो जाएगा। जी आखिर समस्या तो यही थी ना कि ये हिंदू बन गए, से मुसलमान बने थे, इनको वापस लाइए। हम्म, आपको ध्यान होगा शायद कि आज से 2-3 वर्ष पहले अलीगढ़ में एक हंगामा हुआ था, कुछ लोगों की शुद्धियां हो रही थी, फिर वो बवाल मचा था, प्रेस में चला गया था। ये चुपचाप करके पचा जाने वाला काम है। आपको ध्यान आना चाहिए कि अलीगढ़ के वो लोग रोहिंग्या थे। जी दृष्टि बास की तरह चौकन्ने रहिए कि कैसे अपने लोगों को अपने पूर्वजों के घर में, उनसे कहिए कि तुम यहां के हो, उनके मन में विचार डालिए, प्रयास कीजिए। मुस्लिम लड़कियां बहुत आसानी से हिंदू बन सकती हैं, विवाह कर सकती देखो ये भगवा लव ट्रैप का पूरी प्रेरणा दे रहा है, भड़काऊ भाषण दे रहा है। अगर आप सुने, जी मुस्लिम लड़कियों को किसी तरीके से लेके आओ, सुना जरा। नहीं ये मुस्लिम भड़काऊ लड़कियां भाषण नहीं है। ये तो एक आजाद देश में अपने धर्म का प्रचार बस है। हाँ, प्रचार ये हो रहा है कि मुसलमान लड़कियों को कैसे लेके आना, जरा सुनना, सुने जरा, कैसे लेके आना है। जी ये अपने अपने धर्म का प्रचार मुसलमान, और डॉक्टर जाकिर नाइक और वो मुफ्ती कफायत नाम है उनका, उनको भी डाल दिया उम्र भर के लिए, 25-25 साल जी के लिए जेल में डाल दिया नहीं इसी नहीं, जी में। डॉक्टर जाकिर नाइक को तो जो है वो बाहर कर दिया देश से। हाँ, देश से बाहर कर दिया, इंतजार कर रहे हैं उसका। रखें। जी बहुत आसानी से हिंदू बन सकती हैं, विवाह कर सकते हैं। वो चाहती हैं कि उन्हें गंभीरता से लिया जाए और एक सुखी विवाहित जीवन दिया जाए। ये सहज अपेक्षा है। अपने बेटों को तैयार कीजिए इसके लिए। एक बार निबटने के लिए दुगनी तिगने बल से हल्ला बोलिए। हाँ, ये भड़काऊ भाषण नहीं है, हल्ला बोलिए, हल्ला बोलिए दुगने तिगने तरीके से। ये सुने जरा, जी दोबारा चला रहा हूं। निबटने के लिए दुगनी तिगने बल से हल्ला बोलिए। ये समस्या अगर 5 करोड़ लोग इसको लक्ष्य बना लें, 10 साल के अंदर ये समस्या समाधान हो जाएगा। हाँ जी करण भाई, जी ये है समस्या। हाँ, मगर उसके इनके ऊपर भड़काऊ भाषण का कोई केस बनेगा नहीं, ये अपनी राय रख रहे थे। हाँ, इनके ऊपर नहीं बनेगा ना, मुसलमान होता तो बन चुका होता। नहीं, मुसलमान पर भी नहीं बनेगा। वाह, कानून के दायरे में रह कर अगर कोई बात करेगा तो उस पर केस कैसे बन जाएगा? अच्छा, कानून के दायरे में मुझे ये बताएं, जी कानून के दायरे के अंदर ब्लैकमेल करके धर्म परिवर्तन करवाना ठीक है? जी ठीक है, नहीं गलत है। एग्जैक्टली। कानून इसकी जी, अब तो कुछ नए कानून आ गए धर्म परिवर्तन को लेकर यहाँ पर, जो इस वक्त मेरा ख्याल से इजाजत नहीं देते, जिसमें एक मौलवी उमर गौतम साहब जो हैं वो और कई लोग जो हैं वो अभी जेल में हैं। और शायद किसी एक मौलवी को सजा भी हुई है। तो ये और यही कुछ मसला है, जी यही मसला है ना, यही मसला है जिसको समझना है कि भाई जी अगर नियम, हमें कोई दिक्कत नहीं है, नियम होगा, एक नियम होगा जी जिसके लिए भी हो, वो मुसलमान जी है, हिंदू है, वो मसीही है, वो सिख है, वो जैन है, वो बौद्ध है,
हम ये बात नहीं, कर रहे हैं बस। हमारा जो संविधान है, आइन जिसे बोलते हैं आप लोग, हम्म। उसमें हर आकिल व बालिग इंसान को अपनी मर्जी से कोई भी मजहब इख्तियार कर जैसा हमने जिक्र किया वो अब टेबल टर्न होगा। अब सिर्फ और सिर्फ इनसे सवाल होगा, नो बैसाखी, किसी किस्म की कोई बैसाखी, सॉरी भाई, ना हम करेंगे ना हम आपको लेने देंगे। हमने 3 एपिसोड के अंदर किसी किस्म की कोई बैसाखी यूज ही नहीं की जो आप बोलते हो, इसीलिए अब आपको भी यूज नहीं करने देंगे। प्रोग्राम्स होंगे, आएंगे तब भी ठीक, नहीं आना तब भी पब्लिक में रिकॉर्ड बन जाएगा, पब्लिक के सामने चीज आ जाएगी और इसका क्रेडिट जाएगा उन्हीं लोगों को जिन लोगों ने इस तरह की प्रेजेंटेशन देकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेहुदा, घिनौने और गलीज किस्म के इल्जामात लगाए हैं, जिनका उनके पास कोई ऑथेंटिक सबूत कोई नहीं, कोई ऑथेंटिक सबूत, एक भी ऑथेंटिक सबूत अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्जाम लगाने के लिए ये पेश नहीं कर सका, एक भी। इसमें आज जो हमने कुरान की आयतों पर बात की है, खुद कॉन्ट्राडिक्टरी इंटरप्रिटेशन कर रहा है कुरान से निकाल, इस चीज को क्लियर किया।